بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومين. سب کے دعا امام جمع. اللهم كل وليك وجل الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وهيا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. صلوات بر محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مقصد زندگی لے کر ان مجالس پہ آئے. خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. قرآن مجید کی وہ آیت جو تقریباً ہر مسلمان کو یاد ہے، اور اگر اس آیت کو کوئی یاد نہ کرے تو شاید اس کے اسلام پر بھی شک کیا جائے، کیونکہ ہر مسلمان پر اللہ نے نماز کو واجب قرار دیا، اور اگر نماز واجب ہے تو اس کے اندر سورہ حمد واجب ہے، اور سورہ حمد واجب ہے تو اس انسان نے اس آیت کو پڑھنا واجب ہے. دنیا میں ہر دعا میں آپ مختار ہو کہ دعا کرو یا نہ کرو. نماز ختم ہوئی، اولاد کے لیے دعا کرنی ہے یا نہیں کرنی یہ آپ کی مرضی ہے. اپنی ذات کے لیے دعا کرنی ہے نہیں کرنی یہ آپ کی مرضی ہے. کسی مومن کے لیے دعا کرنی ہے نہیں کرنی ہے یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس دعا میں آپ کی مرضی نہیں، خدا کی مرضی ہے کہ آپ نے یہ دعا کرنی ہی کرنی ہے.
آپ چاہو نہ چاہو، فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، نماز نماز نہیں اگر نماز میں سورہ فاتحہ نہیں، اور اگر سورہ فاتحہ ہے تو نماز میں یہ دعا بھی ہونی چاہیے۔ اور عجب یہ ہے کہ آپ کسی بھی مسلمان سے اتنا سوال کر دو کہ جناب آپ راہ ہدایت پر ہو، تو ہر مسلمان یہی کہے گا میں ہی تو ہوں جو راہ ہدایت پر ہوں۔ کوئی ایسا فرقہ نہیں جو یہ بولے کہ ہم راہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ بریلویوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں، وہابیوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں، شیعوں سے پوچھو گے کہیں گے ہم راہ ہدایت پر ہیں۔ مطلب اتنا سینسیٹیو ہے کہ ہر بندہ دعا کرتا بھی ہے اور یقین کامل سے یہ مانتا ہے کہ راہ ہدایت پر میں ہی ہوں۔ تو فرمایا ہر دعا میں کسی کی مرضی چل سکتی ہے، لیکن اس دعا میں کس کی مرضی ہے؟ خدا کی مرضی ہے۔ جس طرح سے محبتوں میں آپ کی مرضی ہے، لیکن ایک محبت میں آپ کی مرضی نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ بندہ اپنی ذات سے محبت کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی ہے، اولاد سے محبت کرے نہ کرے یہ آپ کی مرضی ہے، ہمسایوں سے محبت کرے نہ کرے کہ آپ کی مرضی ہے۔ لیکن فرمایا نہیں، ایک محبت کو خدا نے واجب قرار دیا، تجھے اچھا لگے نہ لگے خدا کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کس کی محبت ہے؟ آواز آئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ فرمایا تجھے اچھے لگے نہ لگیں خدا کو اچھے لگتے ہیں، تو لہٰذا تجھے بھی اچھے لگنے چاہیے۔ تو ایک محبت خدا نے واجب قرار دی، ایک دعا خدا نے واجب قرار دی، اور ان کا ربط آپس میں بڑا عجیب ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے خدا مجھے کس راستے پر چلا؟ سیدھے راستے پر چلا۔ اب دعا ہر بندہ مانگ رہا ہے، لیکن سوال یہ ہے دعا قبول کس کی ہوتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ راہ ہدایت ملتی کس کو ہے؟ کیونکہ اللہ کہتا ہے راستہ ایک ہے، دو راستے نہیں ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے جس میں اعوجاج نہیں ہے، جس میں ٹیڑھا پن نہیں ہے۔ اب بریلوی کہے میں سیدھے راستے پر، شیعہ کہے میں سیدھے راستے پر، اہل حدیث کہے میں سیدھے راستے پر، یہ اتنے ٹیڑھے راستے بن گئے تو مجھے کیسے پتا چلے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، ٹیڑھا راستہ کون سا ہے؟ تو اللہ کا کام ہے کہ مجھے راستہ بتلانے کے لیے کچھ نشانیاں بتا دے۔ اللہ نام نہیں بتاتا، ہمیشہ خدا کیا بتاتا ہے؟ نشانیاں بتاتا ہے۔ کسی نے کہا مولانا یہ سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے۔ میں نے کہا کیا ہوتا کہ اگر خدا 12 کے نام قرآن میں بتا دیتا؟ میں نے کہا جھگڑے اور بڑھ جاتے۔ کہ کیسے بڑھ جاتے؟ میں نے کہا جناب دنیا کا آسان ترین کام ہے نام رکھنا، دنیا کا مشکل ترین کام ہے صفت پیدا کرنا۔ نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ میں نے کہا جس علی کو دکھا کے ہاتھ اٹھا کے بتایا من کنت مولا فہذا علی المولا، آج تک ان کو وہ سمجھ میں نہیں آیا، تو امت کو نام کہاں سے سمجھ میں آتے؟ میں نے کہا خدا بتا دیتا پہلا علی ہے، دوسرا حسن ہے، چوتھا زین العابدین ہے، پانچواں محمد باقر ہے، خدا سارے نام بتا دیتا۔ میں نے کہا ابھی محمد باقر آئے نہیں ہیں، پہلے سے نام بتا دیا جاتا۔ امام زین العابدین آئے نہیں ہیں، پہلے سے نام بتا دیا جاتا۔ میں نے کہا کیا گارنٹی تھی کہ ابو سفیان اپنے بچوں کے نام وہی رکھتا جو پہلے سے قرآن میں آ چکے تھے؟ پھر تو بحث یہ چھڑتی کہ اللہ والا علی کون ہے، بندوں والا علی کون ہے۔ نام رکھنے میں کیا جاتا ہے؟ جس طرح بعض ممالک کے ملکوں کے بادشاہوں نے اپنے نام وہی رکھے، امام مہدی پہ بڑے نام لوگوں نے رکھے اور دنیا کو بتایا ہم ہی وہی مہدی ہیں جس کا ذکر کس نے کیا ہے؟ حضرت رسول نے کیا ہے۔ تو نام رکھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے۔ آپ کی مرضی بیٹے کا نام بہادر علی رکھو، لیکن سوال ہے کہ بہادر بھی ہے کہ نہیں۔ پتا چلا چوہے کو دیکھ کے نکل کے بھاگ گیا اور باپ پکارتا رہا بہادر ادھر آؤ، بہادر ادھر آؤ، لیکن بہادر صاحب تو چوہے کو دیکھ کے بھاگ رہے ہیں۔ تو نام رکھنا بڑا آسان ہے۔ بچے کا نام رکھ دیا سخی حسین، اب سوال ہے سخی بھی ہے کہ نہیں؟ پتا چلا پورے کویت میں سب سے بڑا کنجوس یہ ہے، لیکن باپ نے نام رکھا تھا سخی۔ تو دنیا کا آسان ترین کام کیا ہے؟ نام رکھنا۔ لیکن دنیا کا مشکل ترین کام کیا ہے؟ صفت کو پیدا کرنا۔ تو اللہ نے کہا بچوں کے نام تو رکھے جا سکتے ہیں، لیکن علی جیسی صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ کسی میدان میں ڈٹ کے لڑنا بڑا مشکل ہے، شب ہجرت موت کے بستر پہ سونا بڑا مشکل ہے، حسین کی طرح صبر کرنا بڑا مشکل ہے۔
زین العابدین بننا بڑا مشکل ہے، باقر العلوم بننا بڑا مشکل ہے، تو کہا کہ نام نہیں بتاؤں گا، صفت بتاؤں گا۔ اور عجب ہے جب اپنا اعلان کیا بڑا سمپل بتایا، انما ولیکم اللہ، رسول کا اعلان کیا کہ وہ رسول ہو، لیکن جب تیسرے کی باری آئی تو اللہ نے صفات بتانا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، تیسرا وہ ولی ہے جو نماز کو قائم کرے، جو زکوٰۃ کو ادا کرے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہوا نظر آ جائے۔ ایک ایسی یونیک صفت بتا دی کہ پوری امت میں نہ آج تک کسی نے رکوع میں زکوٰۃ دی تھی، نہ آج تک کسی نے خیرات دی تھی۔ مطلب عجیب منظر تھا کہ نہ آج تک کسی فقیر نے بیچ نماز میں خیرات مانگی تھی، نہ نمازی نے بیچ نماز میں خیرات دی تھی۔ کسی کے ذہن میں اور وہم و گمان میں بھی نہیں جاتا تھا، فقیروں کو پتا تھا نہ نمازی نے بھاگ کے جانا ہے، نہ نمازی کو پتا تھا فقیر نے چلے جانا ہے، سب کو یہی رہتا تھا نماز ختم ہوگی آخر میں جا کے جس نے خیرات دینی ہوگی دے دیں گے۔ جمعے کی نماز ہوتی ہے، سارے فقیر دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ عجیب تھا، نماز چل رہی تھی، فقیر بیچ میں آ کر کہنے لگا ہے کوئی مجھے خیرات دینے والا۔ ہر نمازی کے ذہن میں ہوگا کہ یہ کیسا فقیر ہے، فقیر بھی سوچ رہا ہوگا کہ نمازی نماز کے بیچ میں خیرات کیسے دیں گے، لیکن کہا کہ نہیں، فقیر کا مزاج بھی بڑا الگ تھا، نمازی کا مزاج بھی بڑا الگ تھا، نہ ایسا فقیر کسی نے دیکھا تھا، نہ ایسا نمازی کسی نے دیکھا تھا۔ میں نے کہا مزاج کیسے الگ نہ ہوتے، کیونکہ فقیر نمازی کو جانتا تھا، نمازی فقیر کو جانتا تھا کہ وہ کیسے کا، کیونکہ خیرات لینے والا جبرائیل تھا، دینے والے علی بن ابی طالب۔ صفات پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تبھی بعض لوگوں نے فقیروں کو پیسے دیے کہ جناب ہم نماز پڑھیں گے، آپ آ کر بیچ میں خیرات مانگ لینا، تو اللہ نقل دیکھ کے آیتیں نہیں بھیجا کرتا۔ خیرات اہل بیت نے دی تو خدا نے آیتیں بھیجی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ، پوری صورتیں نازل کی گئیں ان کے اعمال کو دیکھ کر۔ تو فرمایا نام رکھنا آسان ہے، صفت پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو لہٰذا خدا کیا دیتا ہے؟ صفات دیتا ہے۔ بچوں کے لیے سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، مثلاً آپ نے کسی کو 100 دینار دیے اور کہا کہ جناب فلاں مسجد میں چلے جاؤ اور جس صاحب کا نام علی ہے اسے دے دینا۔ آپ نے مجھے آ کر پرچی دی، مولانا اعلان کریں کہ 100 دینار کسی نے دیے ہیں کسی کے لیے، اور کہا کہ نام جس کا علی ہو، تو کتنے لوگ مجمع میں کھڑے ہو جائیں گے، جناب یہ تو ہمارے لیے ہے کیونکہ میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے، وہ کہے گا میرا نام بھی علی ہے۔ تو نام بتاؤں گا تو کنفیوژن ہو جائے گا۔ لیکن کسی کو 100 دینار دیا، آپ نے کہا اس بندے کو دینا، کلر اس کا یہ ہوگا، بال اس کے ایسے ہوں گے، داڑھی اس کی ایسی ہوگی، قد اس کا ایسا ہوگا، فلاں کلر کی شرٹ پہنی ہوگی، ہاتھوں میں یہ انگوٹھیاں ہوں گی، فلاں کلر کی واچ پہنی ہوگی۔ تو اعلان کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بندہ صفات کو دیکھے گا، بندے کو پکڑ لے گا کہ جناب آپ وہی ہو جس کے لیے 100 دینار دیے گئے تھے۔ تو خدا کیا بتاتا ہے؟ نام نہیں بتاتا کہ انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے ہر طرح کے رجس کو کیا رکھا ہے؟ دور رکھا ہے۔ اب خدا رجس کیا؟ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان، فرما بت پرستی رجس ہے، شراب کا پینا رجس ہے۔ اب کچھ ایسے ڈھونڈو جن کے اندر ایسی صفات نہ پائی جاتی ہوں۔ تبھی کہا کہ سب کے آگے رضی اللہ تھا، علی کے آگے کرم اللہ تھا۔ آگے رضی اللہ تھا، علی اللہ تھا، کیونکہ سب کے چہرے بتوں کے سامنے جھکے تھے، ایک ہی چہرہ تھا جس نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا۔ نام رکھنا آسان ہے، صفت کو پیدا کرنا بڑا مشکل ہے۔ لہذا قرآن کیا بتاتا ہے؟ صفات بتاتا ہے۔ اب شیعہ جب صفت لے کر لعنت کرتے ہیں تو امت کو مسئلہ نہیں، نام لے کر لعنت کرو گے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تبھی آپ کے مراجع کہتے ہیں صفات لے کر لعنت بھیجا کرو، کوئی ایشو نہیں ہے، نام سے کیا ہو جاتے ہیں۔ تبلیغ کا بہترین طریقہ بھی کیا ہوتا ہے؟ صفات بتایا کرو۔ دیکھیے ایک مرتبہ امیر المومنین کی تعریف کرتے ہو، ایک مرتبہ ان کے دشمن کی برائی کرتے ہو، تو میں کہتا ہوں بہترین طریقہ ہے صفات۔ صفات کیسے؟ ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ شخص امیر المومنین، شخصیت علی کی صفات۔ یزید شخص ہے،
اس کی شخصیت کے اندر جو صفات ہیں ان دونوں کو ذرا آپ الگ کر دیں، کیونکہ فطرت بشر میں خدا نے ایک چیز رکھی ہے کہ انسان فطرتاً عاشق کمال ہوتا ہے، فطرتاً، شیعہ ہو، سنی ہو، ہندو ہو، کرسچن ہو، کسی بھی مکتب و مذہب سے اس کا تعلق ہو، اس کی نیچر اور فطرت کس سے پیار کرتی ہے؟ کمال سے، پرفیکشن سے کیا کرتی ہے؟ پیار کرتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی انسان کو فیل ہونا اچھا نہیں لگتا، ہر انسان کیا ہونا چاہتا ہے؟ پاس ہونا چاہتا ہے، تبھی پاکستان میں لوگ پیسے دے کر بھی جھوٹی ڈگریاں نکال لیتے ہیں۔ یہ فطرت کی نشانی ہے، کیونکہ انسان کو فیل ہونا اچھا نہیں لگتا۔ آپ کو اچھا لقب چاہیے، آپ کو برا لقب نہیں چاہیے۔ تاریخ میں لوگوں نے پیسے دے کر کہا کہ ہمیں امیر المومنین بولا جائے، کیونکہ فطرت کو پسند ہے انسان کو اچھا لقب ملے۔ میں نے کسی مجلس میں کہا کہ جب سے پاکستان بنا آج تک پاکستان میں ایک بھی علامہ پیدا نہیں ہوا، لیکن ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ ہمیں پتا ہے کہ خطیبوں میں سے کوئی بھی بندہ علامہ نہیں ہے، لیکن اندھوں میں کیونکہ کانے بادشاہ ہوتے ہیں تو ہمیں بولا جاتا ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ میں نے خمینی صاحب نے اتنا بڑا انقلاب لایا، آج تک اس کی قوم نے اسے علامہ نہیں کہا۔ آیت اللہ بہجت کو کسی نے علامہ نہیں کہا، آیت اللہ سیستانی کو کسی نے علامہ نہیں کہا، لیکن ہمارے ہاں 1.5 مجلس یاد کر لو۔ کبھی کبھی آپ ایرانیوں میں بولتے ہو نا یہ ہمارے علامہ ہیں، تو وہ غور سے دیکھتے ہیں کون سا علامہ آ گیا ہے، تو یہ ہمارے علامہ، وہ کہتے کتنی خوش نصیب قوم ہے کہ ہر دوسرا بندہ اس میں کیا ہے؟ علامہ ہے۔ پھر وہ پوچھ لیتے ہیں کہ بلا آپ نے کتنی کتابیں لکھی ہیں؟ کہ نہیں، ہم نے کوئی 1.5 مجلس پڑھی ہوئی ہے۔ یہ کتابیں کیا ہوتی ہیں؟ علامہ ہو تو حسن زاد عامری، علامہ ہو تو مجلسی، علامہ ہو تو تبا تباہی۔ ہاں، علامہ کون؟ علمی اصطلاح میں علامہ اسے بولتے ہیں اس نے کم از کم 50 سے 60 کتابیں لکھی ہوں، وہ علامہ ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں کسی نے 50 صفحے بھی نہیں پڑھے، وہ علامہ۔ آپ کے سامنے حجت الاسلام والمسلمین، ترجمہ تو کریے، آپ کے سامنے اسلام کی حجت، مسلمانوں کی حجت، فلاں صاحب ابھی آنے والے ہیں، وہ بندہ اپنے گھر میں حجت نہ ہو۔ لیکن بڑے بڑے لقب دیے جاتے ہیں، ہم بھی خوش ہو جاتے ہیں۔ گھر میں بیوی ناراض ہو تو کھانا بنا کے نہ دے مولوی صاحب، لیکن باہر نکلتے ہیں تو اسلام کی حجت، مسلمانوں کی حجت، لیکن کیا ہو جاتے ہیں؟ خوش ہو جاتے ہیں۔ آئے کراتی کہتے ہیں کہ میں کسی جگہ مجلس پڑھنے گیا تو ظاہر مولویوں کی خوشامد تو کرتے ہیں، تو ہم سے پہلے ایک مولانا آئے اور پہلی مرتبہ کراتی کو کب آپ کے سامنے آیت اللہ العظمیٰ محسن قراتی صاحب آئیں گے، پہلے ان کو کہا جاتا تو استاد قراتی، اب ظاہر بوڑھے ہو گئے تو کہا کہ وہ آپ کے سامنے آیت اللہ، تب حالانکہ مفسر قرآن بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا لگ رہا تھا مجھے، پہلی مرتبہ مجھے کوئی آیت اللہ بلا رہا تھا، کہہ رہے ہیں کہ مجلس پڑھ لی، نیچے اترا، میں نے کہا بھائی میں کب سے آیت اللہ بن گیا، مجھے بھی پتا نہیں، اور آپ نے آج اعلان ہی کر دیا کہ آیت اللہ العظمیٰ، وہ بھی نارمل آیت اللہ نہیں، عظمیٰ بنا دیا مجھے۔ تو انہوں نے کہا دیکھو لوگ دیکھے ہیں تم نے کہ کسی کا بچہ پہلے سیمسٹر میں انجینئرنگ میں جاتا ہے، ڈاکٹری میں جاتا ہے، تو باپ کیا بولتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آ رہے ہیں، ابھی داخلہ ہوا ہے، یہاں داخلہ نہیں بھی ہوا، وہ میڈیکل کی تیاری کر رہا ہے ایگزام کی، تو گھر میں مشہور ہو جاتا ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہیں، یہ انجینئر صاحب ہیں۔ تو کہ جب لوگ کہتے ہیں تو ہمیں بھی کہنے تو کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو آیت اللہ بولنے میں۔ تو انسان کی فطرت ہے کہ انسان کو کمال کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کسی کنجوس کو بھی سخی کہتے ہو نا تو اس کو سننے میں بڑا اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کنجوس نہ بیوی کو اچھا لگتا ہے، نری کو اچھا لگتا ہے۔ فرمایا کچھ گناہ ایسے ہیں زندگی میں توبہ کر لو، مرنے کے بعد خدا معاف نہیں کرتا۔ پوچھا مولا وہ کون سے گناہ ہیں؟ فرمایا پہلا گناہ ہے کنجوسی، کنجوس بندہ مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو آخرت میں خدا اس گناہ کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ ہمارے یہاں جو بڑے بڑے گناہ ذہن میں بیٹھے ہیں وہ اور ہیں، جو اہل بیت بتاتے ہیں بڑا وہ اور ہے۔ فرمایا ایک گناہ ہے، گناہ کنجوسی، کہ مومن کبھی کنجوس نہیں ہوتا، مومن ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ سخی ہوتا ہے۔ فرمایا 4 قسم کے لوگ ہیں، یا کریم ہے، یا سخی ہے،
یا کنجوس ہے یا لئیم ہے۔ کریم کون ہے؟ جو خود نہیں کھاتا دوسروں کو کھلاتا ہے۔ یطعمون الطعام، خود نہیں کھاتے دوسروں کو کھلاتے ہیں۔ امیر المومنین کے گھر میں فاقے آ گئے، مولا نے قرضے پہ روٹیاں لی نانوا سے، راستے میں قمبر ملا، پریشان تھا امام نے پریشان، مولا کئی دنوں سے گھر میں کچھ کھایا نہیں ہے۔ کتنے دن سے؟ کہ مولا 4-5 دن گزر گئے، گھر کے اندر فاقے چل رہے ہیں۔ قرضے پہ لی ہوئی روٹی علی نے کسے دی؟ قمبر کو دی۔ کہ مولا آپ کے گھر میں بھی فاقے ہیں؟ مولا نے فرمایا علی کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، تیرے گھر میں 4-5 دن سے ہے، ہمارا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ ہے کریم، خود ضرورت ہے لیکن اس کو دیتے ہیں جو ضرورت مند ہے۔ ایک تاجر تھا، خود کرائے کے گھر میں رہتا تھا لیکن لوگوں کو، غریبوں کو گھر لے کر دیتا تھا۔ یہ صفت کون سی صفت ہے؟ کریم کی صفت ہے۔ دوسرا فرما سخی ہے، خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اپنا گھر بھی بناتا ہے دوسروں کا بھی بناتا ہے، خود بھی اچھا کھانا کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھانا کھلاتا ہے۔ علماء اخلاق فرماتے تھے بعض لوگ ایسے تھے، مثلا باہر آپ کو بہت اچھا کھانا کھا کر آئے، کہتے ہیں گھر میں نہیں بتاتے کیونکہ وہ بندہ سخی نہیں ہے۔ جو باہر دوستوں کے ساتھ جائے، چرگے مرغے کھا کر آئے اور بچوں کو بولے آج کھانا بڑا اچھا تھا، کڑھائی بڑی اچھی تھی، کباب بڑے اچھے تھے، اور گھر میں دال روٹی پکی ہوئی ہے، بچوں کے منہ میں پانی آ رہا ہے، بابا آج ہمیں بھی کھلا دیں، کہ ابھی روز روز کباب کھاؤ گے؟ فرمایا یہ سخی نہیں ہے، یہ کنجوس ہے، جو اپنی ذات پہ تو لگا رہا ہے لیکن اپنی اولاد پہ نہیں لگا رہا، بیوی بچوں پہ نہیں لگا رہا۔ تو کہا یہ کیا کرتا تھا؟ کہ باہر کوئی اچھا کھانا کھا کر آتا تھا، پہلے گھر میں وہی کھانا بنواتا تھا، پھر جب بچے کھا لیتے تھے تو کہتا تھا بالکل ایسا ہی کھانا میں بھی باہر کھا کر آیا۔ یا بتاؤ نہیں بتاتے ہو تو اپنی اولاد کو وہ کھانا کیا کیا کرو؟ کھلایا کرو۔ کنجوس صرف یہ نہیں جو خرچ نہیں کرتا، فرمایا کسی کو بتانا، کسی کو دکھانا۔ یا آج کل سوشل میڈیا کے کنجوس جو آپ دیکھتے ہیں، 4 دن ہوئے نہیں، یورپ گیا نہیں، اب جاتے ہی گاڑیاں دکھانا شروع کر دی، اپنا لائف سٹائل دکھانا شروع کر دیا۔ پاکستانیوں کو کیا پتا، گھر بھی قرضے کا، گاڑی بھی قرضے کی، ہر چیز مورگیج پہ لے کر پوری زندگی 25 سال قرضے دینے والے، اور قوم کو دکھائیں کہ آج میرا گھر دیکھو، آج میری گاڑی دیکھو۔ مولا فرماتے یہ کون ہے؟ یہ کنجوس ہے۔ یہ فرد اپنا مال جو دوسروں کو دکھا کے ان کے وجود میں حسرتوں کو پیدا کر رہا ہے، یہ علی کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جو چھوٹا سا کھانا بھی لیں تو کسی کو نہ دکھائیں کہ کہیں کسی فقیر کے دل میں تمنا نہ پیدا ہو جائے، کسی کے دل میں حسرت نہ پیدا ہو جائے۔ یہ حسرتوں کے پجاری جو دنیا کو دکھاتے ہیں کہ جناب آج ہماری گاڑی دیکھ لو، آج ہم نے نیا گھر لے لیا، اس کو دیکھ لو، یہ کیا پیدا کر رہا ہے معاشرے کے اندر؟ حسرتوں کا بازار بنا رہا ہے۔ پھر اس بچے کا دل بیمار ہوگا کہ میں نے بھی جانا ہے، پھر یہ اپنا گھر بال بیچ کر اس حسرت کے چکر میں نکلے گا، پھر پتہ چلا کہیں ترکی میں ڈوب کے مر گیا، کہیں ملیشیا کے راستے میں مر گیا، کہیں یمن کے دریاؤں میں ڈوب کے مر گیا۔ حسرت کس نے پیدا کی تھی؟ جو وہاں پر گیا تھا، 4 فیک فوٹوز لگا دی تھیں اور جوانوں کے دلوں میں کیا پیدا کر دیں؟ حسرتیں پیدا کر دیں۔ یہ فرد لعین بھی ہے، یہ مذمت معصوم میں بھی ہے، کیونکہ فرد کیا تھا؟ کنجوس کی صفت رکھتا ہے۔ فرمانی سخی بنو، خود بھی کھاؤ دوسرے کو بھی کھلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ خود کھاؤ لیکن دوسرے کے دل میں کیا پیدا کرو؟ حسرت پیدا کرو۔ دوسرا ہے لعین، جو خود بھی نہیں کھاتا، دوسرے کو بھی نہیں کھلاتا، اوپر سے اگر کوئی مومن خیرات بھی کرتا ہے تو اسے بھی ٹوکتا ہے کہ ارے اتنا خرچہ کیوں کر رہے ہو، مال کم ہو جائے گا، لوگوں کو کیوں کھلاتے ہو۔ اور عجب ہے کہ حسین شیعوں کو کیا بناتے ہیں؟ سخی بناتے ہیں۔ آپ کہو گے کیسے بناتے؟ میں کہوں گا حسین کربین پہ چلے جاؤ، پوری قوم کو حسین نے سخی بنا دیا، ایثار کے جذبے میں لگا دیا۔ کہیں دنیا میں دیکھا کوئی قوم اتنی خیرات کرتی ہو جتنی اہل بیت کے چاہنے والے کرتے ہیں؟ کوئی قوم اتنا پیسہ لٹاتی ہو جتنا اہل بیت کے چاہنے والے لٹاتے ہیں؟ صرف پاکستان کا اندازہ ہے کہ 2-2.5 مہینے میں یہ قوم تقریباً 4 ارب روپیے حسین پہ لگا دیتی ہے، 4 ارب روپیے امام حسین پہ لگا دیتی ہے۔ تو حسین نے ہمیں کیا بنا دیا؟ سخی مزاج بنا دیا۔ فرمایا کیا بنا کرو؟ سخی بنا کرو۔ ہمارے استاد ایک اچھا واقعہ، اب اس کا تعلق کس سے ہے؟ فطرت سے ہے۔ ہر انسان کو کیا پسند ہے؟ کمال پسند ہے، پرفیکشن پسند ہے، فیلیور کسی کو پسند نہیں۔
بچے سے بچہ ہو نہ پوچھو کہ بیٹا تجھے پاس ہونا پسند ہے یا فیل ہونا، کیا بولے گا؟ پاس ہونا۔ کسی روڈ پہ پڑے نشائی سے پوچھ لو کہ نشہ اچھی چیز ہے، کہے گا نہیں میں اس میں پڑا ہوں، تم نہ پڑھنا، کیونکہ ہر انسان کو پتا ہے کہ یہ چیز کیا ہے، بری ہے۔ چور چوری بھی کرے گا، پیسہ چور کے پاس نہیں رکھوائے گا، امین کے پاس رکھوائے گا۔ مکے کے سارے چور اپنے مال و دولت کس کے پاس امانتاً رکھواتے تھے؟ حضرت رسول کے پاس رکھواتے تھے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ فطرت کو پرفیکشن کیا ہوتی ہے، پسند ہوتی ہے۔ تو ایک طریقہ اہل بیت کا ہے، ایک ہے شخص، ایک ہے شخصیت۔ اب آپ کسی بھی بندے کو لا کے فرش ازا پہ بٹھاؤ، شیعہ ہو، سنی ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو بندے کو بٹھاؤ، اس طریقے تبلیغ اہل بیت سے چلو تو آپ دیکھو گے آپ کو نتیجہ کتنا ملتا ہے۔ کسی بھی بندے، اب یا امیر المومنین ان کو یہاں رکھیں یا شخصیت کو رکھیں، پوچھئے جناب آپ کو بہادر پسند ہے یا ڈرپوک؟ کسی بھی بندے سے، اس کا تعلق شیعت سے نہیں ہے، رینڈملی کوئی بھی بندہ، کرسچن ہو، مسیحی ہو، یہودی ہو، ہندو ہو، زائنسٹ ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پوچھو جناب بہادر پسند ہے یا ڈرپوک، جواب کیا آئے گا؟ یہ واحد کوشچن ہے جس میں آنسر سب کا ایک ہوتا ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں بولے گا نہیں نہیں مجھے بزدلوں سے بڑا پیار ہے۔ کیا بولے گا؟ مجھے کس سے پیار ہے؟ بہادر سے۔ بولو میدان میں ڈٹ کے لڑنے والے سے پیار ہے یا بھاگنے والے سے پیار ہے؟ نام نہیں لینا آپ نے، نام نہیں لینا آپ نے صفت بتانی ہے کہ جناب کون سا فوجی اچھا لگتا ہے کہ میدان چھوڑ کے چلا جائے یا میدان میں ڈٹ کے لڑتا رہے؟ تو کیا بولیں گے؟ کہیں گے ڈٹ کے لڑنے والے سے ہمیں کیا ہے؟ پیار ہے۔ کبھی جاہل سے پیار ہے یا عالم سے؟ کہیں گے عالم سے پیار ہے۔ جب آپ صفات بتانا شروع کر دو گے نا تو ہر بندہ کہے گا کمال سے پیار ہے، کمال۔ سخی سے پیار ہے یا کنجوس سے؟ کہیں گے سخی سے پیار ہے۔ بہادر سے پیار ہے، نڈر سے پیار ہے۔ اب صفات میں جب آتے جاؤ گے کہیں گے پیار ہے۔ اب جب بولے گا نا بہادر سے پیار ہے تو کہو یہ بہادر علی ہے۔ بولیں گے سخی سے پیار ہے، بولو یہ سخی علی ابن ابی طالب ہے۔ بولے گا میدان نہ چھوڑنے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ابن ابی طالب ہے۔ موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے، بولو یہ علی ہے۔ اب جب ملاتے جاؤ گے تو اسے آٹومیٹیکلی کس سے پیار ہو جائے گا؟ علی ابن ابی طالب سے۔ اب اگر پوچھ لے وہ کون تھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، اب تو جا کے خود ڈھونڈو جنا۔ ہم نے آپ کو صفت نکال کے بتا دی کہ شب ہجرت موت کے بستر پہ سونے والے سے پیار ہے یا کہیں بیٹھ کے رونے والے سے پیار ہے؟ نکالنا آپ نے خود ہے، نام پہ ہم نہیں آئیں گے۔ ہم آپ کو کیا بتا دیں گے؟ صفت بتا دیں گے کہ ان سے پیار ہے یا مظلوم سے۔ فطرت کا تقاضا ہے۔ اتنا یورپ میں جلوس نکلے فلسطین کی حمایت میں کہ یہ مسلمانوں سے محبت کرتے ہیں۔ فطرت کی آواز نکل رہی ہے کہ ظلم کسی کو پسند نہیں ہوتا، انسان مظلوم کی حمایت میں آتا ہے۔ تو اگر آپ کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہو تو یہ مت سمجھو وہ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہے، وہ انسان کی فطرت کے مقابلے میں کھڑا ہے۔ تشیع فطرت کا نام ہے۔ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ ظالم کی نفرت اپنے دل میں رکھنا۔ یہ کوئی انوکھی بات امیر المومنین نہیں بتا رہے، مولا فطرت کی بات بتا رہے ہیں کہ جو بھی انسان صاحب فطرت سلیم ہے وہ ظالم سے کیا کرتا ہے؟ نفرت کرتا ہے۔ مظلوم سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے۔ یہ کس کا تقاضا ہے؟ فطرت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ مکتب اہل بیت مکتب فطرت ہے، محبت اہل بیت محبت فطرت ہے۔ تبھی جارج ارداغ جو 1996 میں دنیا سے گزر گیا، اس نے کتاب لکھی امیر المومنین کی فضیلت میں۔ اس سے پوچھا گیا جارج ارداغ تو کرسچن ہے، علی کی فضیلت میں کتاب کیوں لکھتا ہے؟ تم نے اپنے حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ و ابراہیم کی فضیلت میں کیوں نہیں لکھی؟ مسلمانوں کے چوتھے خلیفے اور شیعوں کے پہلے امام کی فضیلت میں کیوں لکھی؟ کہ میری زندگی کا مقصد تھا ہی نہیں کہ کتاب لکھوں یا فلاں ٹاپک پہ کتاب لکھوں، مقصد یہ تھا کہ ایسی کتاب لکھوں جس میں سارے فضائل پائے جائیں۔ موسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک، عیسیٰ کی فضیلت میں لکھتا تو ایک۔ تو میں جب فضائل کی تلاش میں نکلا تو مجھے ساری صفات انبیاء ایک شخص میں نظر آ گئی اور نام تھا علی ابن ابی طالب۔ تو کہا مجھے سارے فضائل کس میں نظر آ گئے؟
علی ابن ابی طالب میں. دیکھیے فطرت کا ٹاپک بہت بڑا ہے. فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے، مطلب اپنی فطرت کو پہچان لے، وہ خدا کو پہچان لیتا ہے. اولاد کی تربیت میں فطرت شناسی، اسلام سمجھنے میں فطرت شناسی، دین سمجھنے میں فطرت شناسی، اپنی تربیت کرنے میں فطرت شناسی. امت اگر فطرت پہ آ جائے تو یہ عاشق علی بن جائے، کیونکہ اہل بیت سے محبت کرنے میں زور نہیں لگتا، دوسروں کو ماننے میں بڑا زور لگتا ہے. کہ ایف آئی آریں کاٹ دی جاتی ہیں پاکستان میں، لیکن شیعہ کہتے ہیں ہم کریں تو کیسے کریں بھائی. ہوتا ہی نہیں، کیونکہ فطرت ہماری ایکسیپٹ کرتی ہی نہیں. جس نے ظلم کیا ہم اس سے محبت کریں، جو ڈر گئے ہم اس سے محبت کریں. تو ایک مناظرہ چلا تھا نا بہت پاکستان میں، یاسین قادری صاحب، تو انہوں نے کہا کہ سارے میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، علی ڈٹ کے لڑتے رہے. تو ساتھ میں جو مولانا بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو آپ توہین کر رہے ہو، آپ کو یہ جملے نہیں بولنے چاہیے. وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے. کسی کا باپ نشائی بھی ہو نا، 4 لوگوں کے سامنے بولو یہ نشائی کا بیٹا ہے، اسے اچھا لگے گا؟ کیونکہ باپ سے محبت ہے نا. اب اس کی طرف فیلیور کا اشارہ دو گے تو اسے اچھا لگے گا. اب وہ جن سے محبت کرتا ہے آپ بولو بھاگ گئے تھے، تو چھیڑنے والی بات ہوئی نا. تو اس نے کہا جناب آپ صحیح نہیں کر رہے، کیونکہ آپ کیا کر رہے ہیں، توہین کر رہے ہیں. اب وہ بندہ جو بول رہا ہے اس کی فطرت بول رہی ہے، کیونکہ فطرت کو فیلیور پسند نہیں ہے. کہ ذرا پتا ہے ہمیں چھوڑ کے گئے تھے، لیکن اس طرح نہیں بولے آپ، کیونکہ ہماری فطرت کو اچھا نہیں لگ رہا. وہ فطرت کی آپ نے کہا ٹھیک ہے میں بولتا ہوں، تشریف لے کر گئے. تو کہا یہ صحیح ہے، تھوڑا مؤدبانہ جملہ ہے. اب وہ جو اعتراض کر رہا ہے وہ کون سا اعتراض ہے؟ فطرت بول رہی ہے. فطرت فیلیور کو پسند نہیں کرتی، کوئی بھی انسان فیل ہونا پسند نہیں کرتا. تو ابھی فرمایا کہ اگر کسی کنجوس کو بھی سخی کہو، یہ ایک تربیتی جملہ ہے، تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہم لوگوں کی کتنی برائیاں کرتے ہیں، لیکن آپ پہ اچھا نہیں. آپ کو پتا چلا کوئی مومن کے اندر خدا نخواستہ کنجوسی کی بیماری ہے، تو اب اسے سخی میں کیسے بناؤں؟ تو آپ اس کی برائی نہیں کرو، 4 مومنوں کے سامنے بولو بھائی یہ بڑے سخی آدمی ہیں، جب بھی ملے بڑے سخی آدمی ہیں، یہ بڑے سخی آدمی ہیں. تو وہ جب سنتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ سخی ہو جائے گا. بیٹی کی تربیت میں بیٹے کی تربیت میں فرق ہے. بیٹا زمین پہ گر جائے رونے لگے تو اسے بولے بیٹے روتے تھوڑی ہیں، ابھی بیٹا ہو لڑکے روتے تھوڑی ہیں. اسے کیا بناؤ؟ بہادر بناؤ. بیٹی گرے تو بیٹی کو گود میں اٹھاؤ، اسے پیار دو. اسے یہ نہیں بولو بیٹیاں روتی تھوڑی ہیں. بیٹی روئے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کا مزاج اللہ نے کیا بنایا ہے؟ نازک مزاج بنایا ہے. اس کو سنبھالنا ہے، اس کو آپ نے کیا دینا ہے؟ حوصلہ دینا ہے. کیونکہ بیٹا ہے، کل معاشرے میں جائے گا، اس نے لڑنا ہے، اس نے مقابلہ کرنا ہے، اس نے آپ کو کیا بنانا ہے؟ بہادر بنانا ہے. بیٹی ہے، مولا فرماتے نہیں عورت کا کمزور ہونا ہی عورت کا کمال ہے. کمزوری میں اس کی بقا ہے. ایسا نہیں کل گھر میں چور آ جائے، بیٹی بولے میں جاتا ہوں لڑنے کے لیے، آپ بیٹھ جائیں. وہ جائے گی بھی تو لڑ نہیں پائے گی، کہ اس کو وجود کو خدا نے کیا بنایا ہے؟ کمزور. وہ کسی مرد کے مقابلے میں مقابلہ بھی کرنے جائے گی تو وہ چوٹ کھا کے واپس آئے گی، کیونکہ اس کا کام ہی نہیں ہے یہ مقابلہ کرنا. یہ ڈیوٹی اللہ نے کس کو دی ہے؟ مردوں کو ڈیوٹی دی ہے. تو فرما انسان اپنی فطرت کو دیکھ کر، ایک فزیکل نیچر ہے، ایک آپ کی اسپریچول نیچر ہے، ان دونوں نیچروں کو جیسے من اور تن بولتے ہیں، اپنے من کو بھی پہچانو، اپنے تن کو بھی پہچانو. مقابلے میں نہ ہو. آج جو ایکولیٹی کا معاشرہ چل رہا ہے فیمنزم کے حوالے سے کہ مرد اور عورت دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں. اب مردوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی، عورتوں نے کہا ہم بھی کھیلیں گی. مطلب ہر چیز میں کیا کرنی ہے؟ برابری کرنی ہے. حالانکہ کتنی بھی کرکٹ کھیل لیں کوئی دیکھتا ہے بھی نہیں، خود عورتیں بھی نہیں دیکھتی اپنی کرکٹ، لیکن لگی ہوئی ہیں کرکٹ کھیلنے پر. اب کھیلنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک چیز آپ کے لیے ہے ہی نہیں، آپ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کرو گی، اس چیز کی کوئی ویلیو رہتی نہیں ہے. جس چیز میں عورت کو خدا نے ویلیو دی، اصلاً اسلام میں برابری کا کانسیپٹ، مرد عورت چھوڑ دیں، کسی بھی چیز میں برابری نہیں ہے اسلام میں. کوئی رنگ کا کالا، کوئی سفید، کوئی قد کا بڑا، کوئی چھوٹا، کوئی پیدا ہوا امیر، کوئی غریب. تو پھر یہ ظلم نہیں ہو تو کیا ہوا؟ اگر آپ بولو گے اسلام میں مساوات ہے تو آپ کہیں بچو گے نہیں.
کیونکہ جگہ جگہ پھر آپ کو کیا نظر آئے گا؟ ظلم نظر آئے گا کہ جناب میں قد کا ایسا کیوں ہوں، میں رنگ کا ایسا کیوں ہوں، میں پیدا ہوا تو غریب کیوں تھا، وہ امیر کیوں تھا، میری عمر اتنی چھوٹی کیوں ہے، مجھے اتنی بیماریاں کیوں ہیں، فلاں کو یہ کیوں نہیں، فلاں کو وہ کیوں نہیں، تو کائنات چل ہی نہیں پائے گی۔ فرمایا اسلام میں کانسیپٹ آف عدالت ہے، نہ کہ مساوات۔ نہج البلاغہ امیر المومنین سے پوچھا مولا عدالت کیا ہے؟ فرمایا وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے تھا، اسے عدالت کہتے ہیں۔ امامے کی جگہ کیا ہے؟ سر، پاؤں پہ رکھو تو پاؤں کے ساتھ ظلم ہے، امامے کے ساتھ، امامے کے ساتھ۔ جوتے کی جگہ ہے پاؤں، سر پہ رکھوں گا تو کس کے ساتھ ظلم ہے؟ جوتوں کے ساتھ یا سر کے ساتھ؟ سر کے ساتھ۔ چیز کو وہاں رکھو جہاں رکھنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے پہلے خود کو پہچانو، مرد ہو یا عورت ہو، پھر خود کو وہاں رکھو جہاں تجھے کیا کرنا چاہیے؟ رکھنا چاہیے۔ لیکن جب کانسیپٹ آف مساوات آ جاتا ہے، ہم برابر ہیں، جبکہ جسم برابر نہیں، سوچ برابر نہیں، ایموشنز برابر نہیں، فزیکل ہیلتھ برابر نہیں، دونوں چیزیں کیا ہیں؟ الگ الگ ہیں۔ جب خدا نے بنایا ہی الگ ہے تو میں نے اپنی بناوٹ کے حساب سے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے۔ اگر مرد خود کو عورت سمجھ لے، عورتوں والی حرکتیں کرنا شروع کر دے تو وہ اپنے آپ کو کیا کرے گا؟ ذلیل کر دے گا۔ فطرت خدا نے ایسے بنائی ہے، مرد کو محکم بنایا جسمانی طور پر، عورت کو نازک بنایا جسمانی طور پر، اسی طرح اللہ نے مزاج بنائے ہیں۔ اب تھوڑا سا مرد بات بات پہ رونے لگے تو لوگ کیا بولتے ہیں؟ جناب شرم کرو، یہ عورتوں والے کام نہ کرو۔ اب عورت روئے تو کوئی برا نہیں مانتا، اس کا حسن ہی اس میں ہے کہ مولانا میری بیوی زیادہ روتی، جناب اس کو رونا ہی ہے۔ اللہ نے مزاج ایسا بنایا ہے کہ خاتون کو رونا زیادہ ہے، کیونکہ اس نے ایک نسل کو پالنا ہے۔ آپ میں تحمل کم، عورت میں تحمل زیادہ ہوتا ہے۔ 4 دن بچہ تو پال کے دکھاؤ، ہاں بندہ تنگ ہو جاتا ہے، لیکن وہی خاتون ہے پوری رات جاگتی رہتی ہے، ایک چیز کو بچہ 100 بار پوچھتا ہے، لیکن وہ خاتون اس اولاد سے بیزار نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے اس کا مزاج ایسا بنایا ہے۔ آپ کا مزاج کیا بنایا ہے؟ الگ بنایا ہے۔ دیکھیے اگر کوئی مرد باڈی بلڈنگ کرے، تنومند بنے تو اچھا لگے، کون سی عورت ہے جو مردوں کو ایسی اچھی لگے جو باڈی بلڈر ہو؟ مرد نازک مزاج ہو تو کسی کو اچھا نہیں لگتا، عورت سخت مزاج ہو تو کسی کو اچھی نہیں لگتی۔ فرمایا کیوں؟ کیونکہ مرد مظہر جلال خدا ہے، عورت مظہر جمال خدا ہے۔ اللہ نے کچھ صفات مرد میں رکھی اپنی، کچھ صفات عورت میں رکھی اپنی، اور کہا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ جب دو وجود آپس میں ملتے ہیں تو یہ منزل کمال تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو بیسک انسان اگر خود کو پہچان لے، فطرت کو پہچان لے، صفات کو پہچان لے، تو انسان کی زندگی ہے آسان بن جاتی ہے۔ یہ ایک قصہ بھی ہے، ہلکا پھلکا لطیفہ بھی ہے۔ کہتے ہیں کسی گاؤں میں کسی غریب آدمی تھا گاؤں کا، اس کی بیوی مر گئی تو بیٹھ کے رونے لگا بیچارہ۔ تو وہاں سے کوئی پنجاب میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں میراثی، میراثی گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جناب رو رہے ہیں، کبھی کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہا کہ بیوی مر گئی ہے۔ کہا پھر اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ کہا نہیں اس لیے نہیں رو رہا کہ بیوی مر گئی ہے، رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ مر گئی ہے، پورے گاؤں کو کھانا کھلانا ہے، میں غریب آدمی، میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، وہاں ہوتا ہی ہے کسی کا انتقال ہو جائے تو 1-2 دن آپ کو کھانا کرنا پڑتا ہے۔ کب اتنا سارا گاؤں سارے آئیں گے، کس کس کو کھانا کھلاؤں؟ تو انہوں نے کہا کہ گاؤں میں اپنا وڈیرا ہے نا، چودھری صاحب ہیں، تو اتنا امیر آدمی، اتنی زمینیں ہیں، ان سے جا کے کوئی 1-8 بیل مانگ لو۔ تو اس نے کہا میراثی صاحب بڑی عجیب باتیں کر رہے ہو، وہ اپنی مرغی کسی کو نہ دے، وہ بیل کی بات کر رہے ہو۔ کہا دیکھو مسئلہ یہ ہے تجھے مانگنا نہیں آتا، آؤ میں تجھے بیل لے کر دیتا ہوں، کیونکہ میں میراثی ہوں۔ میراثی آپ کو پتا ہے جب مانگنے پہ آتے ہیں آدھی قوم کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کہا لے کر چلتا ہوں تمہیں۔ کہا اس کو لے کر آیا۔ اب کیا دیکھا جو وڈیرے صاحب تھے وہ بڑی، اس کو 100 ہزاروں ایکڑ میں اس کی زمینیں، اپنی زمینوں پہ کھڑا ہے، اپنی فصلوں کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا پھر چلو مانگے، کہ اس طرح نہیں مانگے جاتا، طریقہ دیکھو مانگا کیسے جاتا ہے۔ کہ کیسے؟ کبھی وڈیرے سے کافی فاصلے پر تھا، دوری پر تھا، تو اس نے وہیں سے بلند آواز میں اس گاؤں والوں سے بات کرتے ہوئے وڈیرے کے دادے کی تعریفیں کرنا شروع کر دی۔ کہ تجھے نہیں پتا اس کا دادا کتنا سخی تھا،
گاؤں میں جس کو بھی جو بھی مسئلہ ہو اس کے دادا کے پاس جاتا تھا. کسی گھر میں چوری ہوئی اسے پیسہ دیتا تھا, کسی کا مسئلہ تھا وہ یہ دے دیا, پیدا ہوا اس نے یہ دے دیا, کسی کو گندم دے دی, کسی کو یہ دے دیا. تعریف ہے تعریف ہے. اس نے کہا اتنا سخی تو تھا ہی نہیں کہ چپ کرو, تجھے بیل چاہیے نہیں, بیوی کے لیے کھانا کروانا ہے کہ نہیں, تو چپ کر کے سنتے رہو. دادے کی تعریف کی بڑیرے کے کانوں تک آوازیں آتی گئیں. چند قدم اور کا دادا تو دادا, اس کا بابا بڑا سخی تھا. گاؤں میں کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو اس کے والد کے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا. کسی کی زمین کا مسئلہ ہو مسئلے حل کر دیے, کسی کا بیٹا بیمار ہو اس کے مسئلے حل کر دیے, کسی کی شادی کا مسئلہ ہو اس کے مسئلے حل کر دیے. اس نے کہا ایسا بابا تھا ہی نہیں کہ چپ کر کے سنتے رہو. کہ چند قدم اور آگے بڑھا کہ دادا تو دادا تھا, بابا تو بابا تھا, یہ وڈیرا خود اتنا سخی ہے. اس پورے گاؤں میں کسی بھی بندے کو کوئی مسئلہ ہو, ہر بندہ کہتا ہے وڈیرے کے پاس چلے جاؤ, تمہارا مسئلہ کیا ہو جائے گا, حل ہو جائے گا. یہ اسے دیکھ رہا ہے, کب اتنی تعریفیں کر دی, جاؤ ایک بیل تو مانگ لیں, کہیں ابھی بھی نہیں. اس نے 4 تعریفیں اور کی. اب وڈیرے کو دیکھ رہا ہے, اس کے مزاج کو دیکھ رہا ہے. اچانک اس نے دیکھا کہ وڈیرے نے اپنے مونچھوں کو تاؤ دیا. اس نے کہا تیرا کام ہو گیا, اب چلنے کا وقت ہے. کہ سارے آئے وڈیرے کے پاس, جی وڈیرے صاحب کیا مسئلہ ہے, کبھی بھی مر گئی ہے بیچارہ, پریشان ہے, کھانا کرنا ہے, گاؤں والوں کو کھلانا ہے. تو میں نے کہا ایسے سخی وڈیرے کے ہوتے ہوئے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے. وڈیرے نے کہا اچھا بیوی کے لیے پریشان ہے, میرے ہوتے ہوئے کہاں سے, آپ کے ہوتے ہوئے بیچارہ پریشان ہے. کہ یہ کھڑے ہیں جانور, کوئی بھی بیل ہو اٹھا کے لے جاؤ, جا کے قربانی کرو, پورے گاؤں کو کھلاؤ, میرے ہوتے ہوئے میرا گاؤں پریشان ہو جائے. اس نے کہا کہ دیکھا کہ کسی کنجوس کی بھی تعریف کرو, جھوٹی تعریف کرو تو کیا بن جاتا ہے, سخی بن جاتا ہے. میرے استاد اخلاق کہا کرتے تھے کسی کنجوس کی جھوٹی تعریف کرو تو سخی بن جاتا ہے. کہ تو خدا کی تعریف کیوں نہیں کرتا, وہ تو ہے ہی سخی. وہ تجھے عطا کیوں نہیں کرے گا. تو میراثی جتنی عقل تو ہونی چاہیے کہ یہ تسبیحیں پڑھنا, یہ رب کی دل سے تعریفیں کرو گے تو خدا کیا کرے گا, عطا کرے گا. کوئی مغلوں کا بادشاہ تھا, تیمور تھا, کون تھا مجھے نہیں پتا. کہتے ہیں کہ جب یہ اپنے دربار میں جاتا تھا تو اس کے دربار کے باہر دو فقیر بیٹھا کرتے تھے. ایک فقیر بڑا چاپلوس ہوتا تھا, جیسے بادشاہ گزرے تو اسی طرح تعریفیں کرنا شروع کر دیتا تھا کہ پورا ملک چل رہا ہے تو تیمور کے صدقے میں, یہ بھی تیمور کے صدقے میں. مطلب اتنا بڑھاتا تھا کہ اس کو خدا بنا دیتا تھا کہ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم سانس بھی نہ لیتے. تو وہ جیسے گزرتا 4 اشرفیاں 10 اشرفیاں سے دوسرا فقیر تھا بیٹھا ساتھ میں, اس نے کبھی اس کی تعریف نہیں کی, تو لہذا اسے کچھ ملتا بھی نہیں تھا. اس فقیر نے سے کہا اے بدبخت آدمی, تو دیکھ رہا ہے میں اس کی تعریفیں کر رہا ہوں, اتنی اشرفیاں کما رہا ہوں, یہاں سے کوئی بھی بزنس مین تاجر گزرتا ہے, میں چاپلوسی کرنا شروع کروں, مجھے اتنے پیسے ملتے ہیں, تو کیوں نہیں کرتا. اس نے کہا نہیں, میں اللہ کے علاوہ کسی کی تعریف نہیں. کہ پھر کرتا رہے, اللہ کی تعریف ہے تجھے کچھ ملے گا بھی نہیں, فقیر کا فقیر ہی رہے گا. اس نے کہا وہ جب چاہے جسے چاہے امیر بنا دے. یہ بیٹھا رہتا تھا. یہ بات اتنی پھیلی کہ وزیر کو پتا چلی, اس نے بادشاہ کو آگے بتا دی. کہ وہ فلاں فقیر تو آپ کی تعریف کرتا, دوسرا نہیں کرتا, کہتا اللہ کی ذات ہے دینے والی. بادشاہ نے کہا اچھا ایسے بولتا ہے, میں کچھ بھی نہیں, میں ہی تو ہوں جو امیر بناتا ہوں. متکبر آدمی تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے, اس فقیر کو سبق سکھانے کے لیے ایک کام کرو آج, تاکہ اسے پتا چلے کہ تیمور ہے جو سب کو دیتا ہے, اور آج کے بعد وہ تیمور کی تعریفیں کرے. تو کیا کریں, اس نے کہا ایک مرغا بناؤ, چرغا بناؤ. مرغا چرغا بنایا گیا, اور تیمور نے کہا سب سے مہنگا ترین ہیرا لو, اور اس جو روسٹ شدہ مرغا ہے اس کے پیٹ میں رکھو, اور اس فقیر کو جا کے دو جو میری چاپلوسی کرتا ہے. انہوں نے مرغا بنایا, مہنگے سے مہنگا ہیرا اس کے پیٹ میں ڈالا. ڈالنے کے بعد دیا, غلاموں کو کہا جا کے اس فقیر کو دو جو میری تعریفیں کیا کرتا ہے. اب یہ مرغا لے کر آئے, اس فقیر کو آ کے دیا, فقیر نے لے کے رکھا, وہ یہ لوگ چلے گئے. اب کیونکہ یہ سب کی چاپلوسیاں کرتا تھا تو کہیں نہ کہیں کھانا اس کے پاس آتا ہی رہتا تھا, تو یہ کھا پی کے پیٹ اس کا بھرا ہوا تھا. اس نے اس فقیر کو دیکھا جس کے پاس کچھ تھا ہی نہیں. کہا دیکھ بھائی, آج بادشاہ نے مرغا بھیجا ہے, کل فلاں سیٹ نے یہ بھیجا تھا, لیکن آج میرا اتنا پیٹ بھرا ہوا, میرا من نہیں ہے کھانے کا, یہ مرغا تو لے لے.
اس نے اس فقیر کو دیا، اس نے مرغا لیا، کھایا اور پیٹ کھولا، اس کے اندر سے مہنگا ترین ہیرا نکلا۔ اس نے اسے دیکھا کہ میں نے کہا تھا نا خدا جسے چاہے جہاں سے چاہے عطا کرے۔ یہ تمہارے وجود میں ہے کہ تو کس طرح کس کی تعریفیں کرتا ہے۔ تو فرمایا فطرت کا تقاضا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان کو کیا پسند ہوتا ہے؟ کمال پسند ہوتا ہے، پرفیکشن پسند۔ پہلی مجلس میں صرف اشارے کرتا جا رہا ہوں، کل کی مجلس میں ہر پوائنٹ کو کھولتا ہوا جاؤں گا۔ دیکھیے پوری فلم انڈسٹری، دا ہول فلم انڈسٹری، 100 سال ہمارے ملکوں پہ قبضہ کرنے کے بعد یہ انگریز جب ان ملکوں سے نکلے ہیں، آج ان کو قبضہ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک زمانہ تھا جسموں کو غلام بنانا، آج ہے ذہنوں کو غلام بنانا، جسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی، کہ یہ خود دوڑتا ہوا آئے گا میرے پیچھے، اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے گھر بیچ کے، اپنے بچوں کو لے کے میرے ملکوں تک آئے گا، مطلب اپنا پیسہ لگا کے میرے ملکوں تک آئے گا۔ 2,500 ہزار لوگ پانیوں میں ڈوب گئے، آسٹریلیا کی محبت میں، یو کے کی محبت میں، یورپ کی محبت کہ یہ خود دوڑے دوڑے آئیں گے، بڑی بڑی میں دوڑے دوڑے آئیں گی۔ ان کا مڈل کلاس اپنا ساز و سامان بیچ کے آئے گا، ان کا لوور کلاس ریڈ لائنز کراس کر کے ہمارے ملکوں تک آئے گا۔ اسے کہتے ہیں ماڈرن سلیوری، ماڈرن غلامی۔ یہ غلامی کیسے پیدا کی گئی؟ وہی فطرت کو پہچان کر انہوں نے آپ کو غلام بنایا، کیونکہ اگر آپ فطرت کو نہ پہچان سکو اور دشمن آپ کی فطرت کو پہچان لے، بڑی آسانی سے آپ کو غلام بنا دیتا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بچے کو کھلونا اچھا لگتا ہے، وہ روئے گا اس کے لیے، سائیکل کے لیے روئے گا، کھلونے کے لیے روئے گا، اس کی فطرت ہے۔ تبھی آپ بچے سے کوئی کام نکلوانے کے لیے کیا بولتے ہو؟ بیٹا یہ کر دو، سائیکل لے کے دے دوں گا، بیٹا یہ لے کے کر دو، کھلونا لے کے دے دوں گا۔ میں نے مزاحن کسی مجلس میں کہا تھا کہ اگر 7 سال کے بچے سے پوچھو کہ بیٹا آئس کریم چاہیے یا بیوی چاہیے، کیا بولے گا؟ 21 سال کے جوان سے پوچھو آئس کریم چاہیے یا شادی کرنی ہے، یہ کہے گا بھائی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اب ابا کو بولیے مولانا صاحب شادی کرا دیں، آپ آئس کریم کی باتیں کر رہے ہیں۔ وہیں پہ وہ بچہ بولے گا یہ پاگل آدمی ہے، آئس کریم چھوڑ کے کہاں جا رہا ہے؟ اور وہیں جوان کہے گا یہ بچہ پاگل ہے، یہ شادی کو چھوڑ کے کس کے پیچھے لگا ہے؟ کیونکہ بچپن میں اس کے لیے آئس کریم باکمال ہے، جوانی میں شادی اس کے لیے باکمال ہے۔ چوائسز ایج کے اعتبار سے کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ چینج، کیونکہ ایج کے اعتبار سے وجود کے اندر ڈیمانڈز کیا ہوتی جا رہی ہیں؟ چینج ہوتی جا رہی ہیں۔ یا ہم کسی مجلس ہم نے پڑھا اور ہم نکلے تو کوئی مجلس میں کوئی صاحب بیٹھے تھے، نام نہیں لوں گا، مشہور ہیں، تو کسی نے کہا مولانا ان کو آج تک آئس کریم اچھی لگتی ہے۔ میں نے کہا بھائی کیا مطلب؟ ابھی تک شادی نہیں کی انہوں نے، 35 سال سے اوپر ہو گئے ابھی تک شادی نہیں کر رہے، ان کو تو آئس کریم آج بھی کیا لگتی ہے مولانا؟ اچھی لگتی ہے۔ انسان کی فطرت شناس جب بن جاؤ، کس طرح سے پوری ورلڈ کو انہوں نے اپنا غلام بنایا ہو، تو ویسٹرن مائنڈ سیٹ کہ خاتون نے صرف اس وجہ سے منگنی توڑ دی کہ شادی ہونی ہے، کا دولہا جب دولہا بنے گا کپڑے کون سے پہنے؟ اس نے کہا میں شیروانی پہنوں گا، کہا نہیں شیروانی سے تو کام تھوڑی چلے گا، آپ فل سوٹ پہنو گے۔ اس پہ جھگڑا ہوا ان کا، کہا نہیں میرا میاں جب میرے ساتھ بیٹھے گا کیا پہنے گا؟ فل سوٹ پہنے گا۔ بیٹے نے ڈیمانڈ رکھی کہ اماں مجھے خاتون ایسی چاہیے، ہاں حجابی تو ہو بٹ ماڈرن حجابی ہو، یہ نیا ورڈ ہے ماڈرن حجابی۔ ماڈرن حجابی کیا مطلب؟ سر پہ وہ بھی رکھتی ہو اور تھوڑا ویسٹرن لباس بھی پہنتی ہو، تھوڑی جینز وینز بھی چلے، سر پہ دوپٹہ بھی ہو، جیسے آپ سیرین کو دیکھتے تھے، جیسے بعض لیبنیز کو آپ دیکھتے تھے۔ مکسچر آف اسلام اینڈ مکسچر آف ویسٹرن سوسائٹی، کہ پتہ نہیں لگتا یہ حجاب کر رہی ہے یا ویسٹرنائز ہو رہی ہے۔ نفاق کا حجاب اللہ کو نہیں پسند۔ حجاب آپ کرو تو پراپر، کیونکہ ہمیں کانسیپٹ آف حجاب کا نہیں پتا۔ حجاب یہ نہیں کہ سر کو ڈھانپا جائے، حجاب کا مطلب ہے اپنے وجود کی اٹریکشنز کو نامحرم سے چھپاؤ۔ اب حجاب کے اندر بندہ بے حجاب ہو تو اس حجاب کا فائدہ کیا؟ یا آپ مانو کہ آپ اٹریکٹیو نہیں ہو کسی کے لیے تو پھر آپ عورت نہیں ہو۔ آپ اگر اٹریکٹیو ہو تو اپنی اٹریکشنز کو کیا کرنا ہے؟
छुपाना है। कोई भी हुक्म अगर खुदा देता है उसकी हिकमत होनी चाहिए, हिकमत नहीं तो उस हुक्म का फायदा नहीं। आज 95% जो रोजा रखते हैं लोग, रोजे की हिकमत पूरी नहीं होती, भूखे हो रहे हैं, सुबह से शाम तक न खाना खा रहे हैं न पानी पी रहे हैं, हिकमत नहीं तो उसका सवाब नहीं है। हिकमत रोजा क्या है? नॉर्मली इंसान दिन में कितनी बार खाता है? 3 टाइम अ डे, ब्रेकफास्ट किया, डिनर किया, लंच किया। माह मुबारक रमजान में खुदा कहता है 2 बार खाओ, सहरी करो, इफ्तारी करो। अब 3 टाइम अपने खाने का खर्चा निकालो। सुबह आपने मसलन 1 दिनार का खाया, दोपहर का 2 दिनार का खाया, शाम को 2 दिनार का खाया, डेली आपका खर्चा हुआ 5 दिनार, ठीक है। अब अल्लाह ने कहा कि 1 टाइम छोड़ो, मतलब वो जो दोपहर का 2 दिनार था वो छोड़ दो। अब दिन का कितना खाओ? 3 दिनार का खाओ। वो जो 2 दिनार बचे वो उसे दो जिसकी भूख को तूने महसूस किया है। ये उसकी हिकमत है। अल्लाह भूख क्यों दे रहा है? भूख का कोई रीजन है? खुदा को क्या मिलेगा मेरी भूख से और मेरी प्यास से? फरमाए 2 दिनार उसे दो जिसने खाना नहीं खाया। अब आप अपने रमजान का खर्चा निकालिए। नॉर्मल दिनों में 5 दिनार, रमजान आया तो 10 दिनार से तक लगा दिया, पूरी हिकमत को जाया कर दिया। इतना शरबत पूरे साल में नहीं पिया जो रमजान में पी लेता है, इतने खाने पूरे साल में नहीं खाए जितने रमजान में खा लेता है। खुदा कहे कि भूख को देखो और उसे दो जिसके पास नहीं है। मैं वो जिस गरीब का है वो भी मैं क्या करता हूँ, रमजान में पूरा क्या कर लेता हूँ। जिस महीने को खुदा ने शफा बनाया, आधे से ज्यादा वो रमजान में मर जाते हैं खा खा के, शुगर की वजह से, बीमारियों की वजह से। जो महीना पेट पे कंट्रोल का था उस महीने में उतना क्या करता हूँ, खाता जाता हूँ, और खुदा न खास्ता खा के मर भी गया तो कहते हैं मौलाना शहीद हो गया। कितनी अच्छी मौत दी अल्लाह ने, रमजान में मर गया। भाई अल्लाह भी तो देख रहा है कि मेरी इबादत करने की वजह से दुनिया से गया है या खा खा के दुनिया की वजह से गया है। अरबईन इमाम हुसैन एक मोमिन को मना करते रहे, जनाब नहीं खाओ का मौलाना, अरबईन है, आप कैसे मना कर सकते हैं, ये शफा है, इमाम हुसैन का न्याज है। खोजा फैमिली थी, कह रहे मौलाना बाप वालिद को समझाइए, पूरा साल इनको हम कंट्रोल करवाते हैं शुगर पे, लेकिन मजलिस में हम इन पे कैसे कंट्रोल करें। कहते जश्न की मजलिस होती है, मीठा आता है, शुरू हो जाते हैं, 2-3 गिलास तो मीठे के पी जाते हैं, आधी प्लेट तो हलवे की खा जाते हैं, और अगर मना भी करें बाबा नहीं खाओ, फौरन कहते हैं न्याज है, हुसैन है, शफा है। तो मैंने कहा पहले ही मौलवियों के दुश्मन इतने ऊपर, न्याज का दुश्मन। अल्लाह ने न्याज में क्या रखी है? शफा रखी है। मैंने कहा और मौलवी होंगे जरा मेरे पास तो बुलाओ। मैंने कहा जनाब ये बताओ इमाम हुसैन ने कब कहा पूरी प्लेट खाओगे तो शफा दूंगा? ये शर्त कहां लिखी हुई है कि आप 4 गिलास पियोगे तो शफा मिलेगी? मैंने कहा खाके शफा शफा है कि नहीं? छठे इमाम की सरीहतन रिवायात, अगर कोई बीमार हो जाए असली खाके शफा मिले तो मासूम फरमाते हैं जर्रा सा लो, जर्रा सा शहद मरीज को खिलाओ, खुदा शफा देगा। अरे अगर शफा है तो चावल के दाने में भी है, नहीं है तो पूरी प्लेट में नहीं है। नियत शफा से खाओ ना। अपनी हवस को शफा का नाम क्यों देते हो? अपनी शिकम परस्ती को शफा का नाम क्यों देते हो? नियत रखो कि मौला आपके न्याज में शफा है, थोड़ा सा चखो तो खुदा क्या देगा? शफा दे देगा। ना कि अपने वजूद को हलाकत के अंदर डालो। खुद इन आंखों का गवाह है कि यार भाई मना किया, शुगर हाई 400 पे चली गई, बीपी हाई, बंदा मुड़े ही ना कि मौलाना नहीं। अब शिकम परस्ती है, शफा का नाम दिया जा रहा है। फिर बीमार हुआ, फिर नजफ हॉस्पिटलाइज हुआ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पूरे गांव में मशहूर हो गया कि जनाब अरबईन में मारे गए तो क्या है, शहीद हो गए। इमाम हुसैन ने अपने पास बुला दिया। कभी मौला हुसैन क्यों मारेंगे आपको? दिमाग है कि नहीं है? मौला हुसैन बुलाएंगे कि मैं आपको मारना चाहता हूँ? अलबे तो कहेंगे ज्यादा से ज्यादा जिंदा रहो, ज्यादा से ज्यादा हुसैन की ज़ियारत करो, ज्यादा से ज्यादा अमाल कमाओ। अगर मौत की तरगीब दी जाती, हमारी दुआओं में न होता है खुदा मुझे तूले उम्र अता फरमा, हमारे दुआ तूले उम्र करो। क्योंकि मोमिन जितना इस आलम में जिंदा रहेगा नेकियां करेगा, जिक्र अहले बैत करेगा, 4 मजलिसें ज्यादा करेगा। हमारी कभी भी तरगीब नहीं है कि आप मौत, शहादत की दुआ एक और है, मौत के लिए कभी भी तरगीब नहीं दी गई है। तो इंसान ने साहिब अक्ल बनना है, अपनी फितरत को पहचानना है, फितरत के हिसाब से दुनिया में क्या रखना है, कदम रखना है। सिर्फ इशारा कर रहा हूं, ये जितनी भी मॉडर्न स्लेवरी है,
دنیا کو اپنا غلام بنایا گیا کہ مولانا جاتا ہوں شاپ پہ، بچہ ضد کرتا ہے جب ڈریس لینے جاتا ہوں کون سے کپڑے چاہیے، کہ مجھے آئرن مین کی ڈریس چاہیے، مجھے اسپائڈر مین کے کپڑے چاہیے، مجھے فلاں کے کپڑے چاہیے۔ مولانا یہ بچہ میرا ویسا بھائی، اگر اسے آئرن مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے، اسپائڈر مین اچھا لگتا ہے فطرت کی وجہ سے۔ یہ ساری فلم انڈسٹری بیسڈ آن فطرت بشر ہے، وہ آپ کی فطرت سے کھیلتے ہیں۔ ماڈرن سلیوری کہاں سے آئی؟ سنیما کے پردے سے، ٹی وی سے، سوشل میڈیا سے، کیونکہ انسان کی فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ فلم انڈسٹری میں جو ہیرو بنتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ بہادر دکھاتے ہیں نا۔ آج تک کوئی ایسا ہیرو دیکھا جو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے؟ فلم انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں بھائی، فلم انڈسٹری میں بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کوئی ہیرو میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، بلکہ ایک مکہ لگتا ہے 20 لوگ زمین پہ ڈھیر ہو جاتے ہیں، اور ہمیں پتا بھی ہوتا ہے مکہ بھی جھوٹا ہے، گرنے والے بھی جھوٹے ہیں، پر ہمیں دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کیونکہ فطرت کو بہادر اچھا لگتا ہے۔ ویلن آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ ویلن ظلم کرتا ہے، کیونکہ لوٹ مار کرتا ہے، کیونکہ شہروں کو لوٹتا ہے، کیونکہ غریبوں کو لوٹتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے۔ وہ کارٹون سے آپ دیکھتے تھے کہ کوئی چور تھا جنگل سے نکل کے آتا تھا اور امیروں کو لوٹتا تھا، پھر وہ پیسہ غریبوں میں بانٹ دیتا تھا، آپ کو وہ چور بھی کیا لگتا تھا؟ اچھا لگتا تھا، کیونکہ فطرت کو پسند ہے غریب کی مدد کی جائے، فطرت کو پسند ہے کہ ظالم کو سزا دی جائے، تو آپ اس چیز کو دیکھتے تھے، اس کیریکٹر کے کیا بن جاتے تھے؟ عاشق بن جاتے تھے۔ تو فلم انڈسٹری جو کیریکٹر بناتی ہیں، جس کو ہیرو کا نام دیتی ہیں، کس کو اسٹار کا نام دیتی ہیں، آپ کو کیوں اچھا لگتا ہے؟ کہ اس کے اندر صفات کیا ڈالی جاتی ہیں؟ فطرت کی اچھی صفات ڈالی جاتی ہیں، آپ اس کیریکٹر کے عاشق بن جاتے ہو۔ جب اس کا عشق آپ کے دل میں ڈال دیا، اب یہاں سے دشمن کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ فرما اگر خدا اپنے نبی بھیجتا ہے، امام بھیجتا ہے، انبیاء اللہ، اولیاء اللہ، کیا شیطان اپنے ولی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے نبی نہیں بھیجے گا؟ کیا شیطان اپنے امام نہیں بھیجے گا؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات۔ کہ طاغوت کے بھی تو اولیاء ہیں، جس طرح اللہ کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء تجھے ظلمتوں سے نکال کر نور کی وادیوں میں لاتے ہیں، طاغوت کے اولیاء تجھے نور سے نکال کر ظلمت کی وادیوں میں لاتے ہیں۔ اب یہ طاغوت کا جو ولی اور امام و نبی ہے، یہ مجھے اور میری نسل کو کس طرح سے نکالے گا؟ کہ سب سے پہلے اس کے دل میں محبت باطل کو پیدا کرے گا۔ جب باطل کی محبت آ گئی، اب یہ اس کو کاپی کرنا شروع کر دے گا۔ نبی کو کاپی کیا تو سنت، باطل کو کاپی کیا تو فیشن۔ آج آدھی نسل فیشن پہ چل رہی ہے کہ نہیں؟ نائی کے پاس کے کپڑے کیسے بناؤں اور بال کیسے بناؤں، تو اس نے کہا کہ فلاں ایکٹر جیسے بال بنا۔ درزی کے پاس کے کپڑے کیسے سیوں، کا فلاں ایکٹرس جیسے کپڑے بناؤ۔ آپ کسے کاپی کر رہے ہو؟ جس کو آپ نے اپنے ذہن میں محبوب بنایا ہے، جس کو آپ نے اپنے قلب دے دیا ہے۔ آج آدھی نسل کسے کاپی کر رہی ہے؟ ایسا نہ ہو قیامت کے دن یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ آدھے لوگ فلم انڈسٹری کے ہیروؤں کے ساتھ اٹھائے جائیں کہ یہ سارے تیرے امام تو تھے جن کو تم نے کیا کیا تھا؟ کاپی کیا تھا۔ تو اولیاء الطاغوت یہی فحش و فحشاء، جوانوں کے اندر غلط سوچ پیدا کرنے والے یہ اولیاء الطاغوت ہیں، یہ شیطان کے نمائندے ہیں۔ لیکن آپ کے دل میں محبت کیسے پیدا کی گئی؟ پہلے اس کو بہادر بنایا جائے گا، ایک ایسے کیریکٹر کو فطرتاً کیریکٹر بنایا جائے گا۔ جب آپ کی اس سے کیا ہو گئی؟ محبت ہو گئی، پھر مارکیٹنگ کا شعبہ آ جاتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں کوک دے دی، اس کے ہاتھ میں پیپسی دے دی، اس کے ہاتھ میں کوئی برگر دے دیا، اس نے کوئی کپڑے پہن لیے، تو آدھی قوم وہ شربت پینا شروع کر دیتی ہے جو اس کے ہاتھ میں تھا، آدھی قوم وہ کپڑے پہننا شروع کر دیتی ہے جو اس کے بدن پہ تھے، آدھی قوم وہ کھانا کھانا شروع کر دیتی ہے جو وہ کھانا کھا رہا تھا، کیونکہ وہ آپ کے دل کا محبوب بن چکا۔ اب جو وہ کرے گا آپ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گے، آپ کی نسلیں اس کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گی۔ وہ آپ کے 7 سال کا بچہ ہو وہ کپڑے ویسے ہی پہنے گا، وہ آپ کی 12 سال کی بچی ہو کپڑے ویسے ہی پہنے گی، کیونکہ پہلے اس کے دل میں محبت کو پیدا کیا جاتا ہے، پھر اس محبت کا غلام بنایا جاتا ہے۔ پہلے آپ کو مینٹلی ویسٹرنائز کیا جاتا ہے، پھر ویسٹرن کلچر کا کیا کیا جاتا ہے؟ غلام بنایا جاتا ہے۔ اور وہی کام حسین ابن علی بھی کر رہے ہیں۔ پہلے آپ کے دل میں کربلا کا عشق ڈالا جاتا ہے، پھر آپ کو امام حسین سے کاپی کروایا جاتا ہے۔ 40 حسین کیا ہے؟ مزاج حسین میں ڈھلنے کا نام ہے۔
مجلس حسین کیا ہے کہ تمہارے دل کے پیالے سے اغیار کی محبت کو نکال کر محبت خالص کو ڈالا جائے. جب دل محبت حسین سے بھر جائے گا. بہت مشکل ہے ویسٹرن کنٹریز میں جو بچے رہتے ہیں ان کو ہدایت دینا بہت مشکل ہے، کیونکہ مزاج بدل چکے ہیں کہ مولانا اس زمانے میں ہم کیا کریں. میں نے کہا امام حسین نے ہدایت کا بوسٹر بنایا ہے صرف مخصوصاً تو لوگوں کے لیے جو مسلم کنٹریز میں نہیں رہتے کہ مولانا وہ کیا ہے. میں نے کہا 40 امام حسین ہے. یا 8 دن میں مزاج بدل جائے گا، اپنے بچے کو لاؤ. 9 دن میں تمہاری بچی کا مزاج بدل جائے گا، اسے اگر کربلا لاؤ. تو آج بھی اہل بیت ہماری ہدایت کا کیا کر رہے ہیں؟ بندوبست کر رہے ہیں. لیکن مجھے نہیں پتا کہ یہ نگاہیں اگر کسی کو دیکھتی ہیں تو اس کی محبت دل میں آتی ہے، کان اگر کسی کو سنتے ہیں اس کی محبت دل میں آتی ہے. میں نے صرف اپنی نسلوں کو یہ بتانا ہے کہ بیٹا دیکھنے میں احتیاط کرو. اس چیز کو دیکھو جس چیز کا دیکھنے کا فائدہ ہو، اس چیز کو نہ دیکھو جس چیز کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہ ہو. محبت اس سے کرو جو عاقلانہ محبت ہے. یہ فیک محبت ہے، اگر کوئی کسی کو مار بھی رہا ہے تو وہ ڈرامہ بھی فیک ہے، وہ ہٹنگ بھی فیک ہے، وہ بیٹنگ بھی فیک ہے. ہر چیز کیا ہے؟ جھوٹی ہے. وہ مرنا بھی جھوٹا ہے، وہ زندہ رہنا بھی جھوٹا ہے. لیکن آؤ فرش عزا پہ تجھے جو شہادت بتائی جاتی ہے وہ شہادت بھی سچی ہے، وہ شہید بھی سچا ہے، وہ بہادر بھی سچا ہے. یہاں جو تجھے کیریکٹر بتائے جاتے ہیں وہ فیک کیریکٹر نہیں ہے، وہ ریئل کیریکٹر ہے. تو کربلا ریئل کیریکٹر کا نام ہے، فلم انڈسٹری جھوٹے کیریکٹر کا نام ہے. تو عقل سے پوچھو کہ جھوٹے کے عاشق بنو گے یا سچے کے عاشق بنو گے؟ ساری فلم انڈسٹریاں جمع بھی کر دو، تجھے علی جیسا ریئل بہادر کیریکٹر نظر نہیں آئے گا. ریئل بہادری تھی وہ خیبر کے دروازے کو اکھاڑنا ہو، ریئل بہادری ہے. وہ صبر کرنا ہو، یہ ریئل بہادری ہے. وہ موت کے بستر پہ سونا ہو، یہ ریئل بہادری ہے. وہ بیٹل آف کربلا ہو، وہ ریئل بہادری اور صبر ہے. تو ہم اپنی نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں، لیکن ویسٹرن کلچرز میں چلے جائیں بھائی ان کے پاس کیریکٹرز نہیں ہیں. اب جب کیریکٹر نہیں ہے تو فطرت بشر کیریکٹر کو سرچ کرنے میں لگ جاتی ہے. اس نے اپنے آپ کو کسی رول ماڈل کے سامنے پیش کرنا ہے. اب ایک کرسچن کا بچہ کسے رول ماڈل بنائے کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. ان کی بچیاں کسے رول ماڈل بنائیں کیونکہ ان کے پاس رول ماڈل نہیں ہے. لیکن فطرت کو رول ماڈل چاہیے، اسے کعبہ چاہیے، اسے قبلہ چاہیے، اسے کاپی کرنے کے لیے کوئی رول ماڈل چاہیے. لہذا کیونکہ رول ماڈل نہیں ہے وہ فیک رول ماڈل بناتے ہیں. کیونکہ ایسا نہ ہو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے سیدہ زینب تک نہ پہنچ جائے، یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حضرت رسول تک نہ پہنچ جائے. جس طرح آپ مسلمان بھائیوں میں دیکھتے ہو لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے علی کے مکتب میں آتے ہیں کہ نہیں. ایک کلپ سوشل میڈیا پہ دکھائیے کوئی شیعہ ہو جو کہے کہ میں پہلے شیعہ تھا اب سنی بننا چاہتا ہوں. لیکن میں سینکڑوں کلپ دکھا سکتا ہوں جو کہتے ہیں ہم پہلے سنی تب شیعہ بننا چاہتے ہیں. سارے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ کیونکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ علی کے در پہ ہی آتا ہے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے کربلا تک ہی پہنچ جاتا ہے. فطرت دن بدن تشیع میں اضافہ ہو رہا ہے. فطرت کا ہے کہ جا الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. ایک نہ ایک دن حق کو ظاہر ہونا ہے. فطرت حق پسند ہے، باطل پسند نہیں ہے. آپ کسی بھی ملک میں چلے جاؤ انسان ڈھونڈتے ڈھونڈتے حق کو تلاش ہی کر لیتا ہے. اب ان کے بچے بھی تو ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن وہ کیا کریں؟ وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں ان کو فیک کیریکٹر تھما دیتے ہیں. وہ ڈھونڈنے جاتے ہیں کبھی ان کو فیک ایکٹرس کے پیچھے، کبھی فیک کیریکٹر کے پیچھے، کبھی فیک ہیرو کے پیچھے، پھر انہی کے پیچھے وہ لگ جاتے ہیں. 2 دن ان کو سوچنے کا وقت ملتا ہے، وہ بھی ان کو خرابوں میں لگا دیتے ہیں. 2 دن یہ نشے میں دھت رہ کے سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں پھر پیٹ پوجا کے پیچھے لگ جاتے ہیں. ایسا مشینری لائف بنایا، صبح 5 بجے اٹھو، شام کو 5 بجے آؤ، پھر 6 بجے سو جاؤ، پھر صبح 5 بجے اٹھو. اتنی ایکٹیویٹیز میں ان کو انوالو کر دیا تاکہ ان کا ذہن حق کی طرف جائے ہی نہیں. ان کو ایسے وہ کن کے عاشق ہیں؟ فٹ بالر کے عاشق بن جاتے ہیں، ایکٹر کے عاشق بن جاتے ہیں. دیکھتے ہیں آپ ایک ایکٹر کے پیچھے جان کسی نے گواہ کر دی، کلائی کسی نے کاٹ دی، فلاں جگہ سے فلاں دیکھ. اب کیا ہے؟ ایک انسان ہے لیکن ایک فیک کیریکٹر ہے، لیکن اس کے ذہن میں بٹھایا ہوا یہ بہت بڑا بہادر ہے، بہت بڑا اچھا انسان ہے. لیکن انہی کی جب سیپریٹ پرسنل لائف میں جاتے ہو گندو کا کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آؤ مجلس حسین میں حسین تو نسلوں کو صحیح کیریکٹر دیتے ہیں. علی جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، سیدہ زینب جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، سیدۃ النساء العالمین جیسا کیریکٹر جو ریئل کیریکٹر ہے، تو فیکنس سے مکتب نکالتا ہے اور تجھے حقیقت کی دنیا کے اندر داخل کر دیتا ہے. یہ عالم حقیقت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم ناکام رہے اس حقیقت کو اس طرح عالم کو بتانے کے لیے، لیکن پھر بھی امام زمانہ کی مدد شامل حال تھی کہ 40 امام حسین کسی معجزے سے کم نہیں ہے. پوری دنیا میں چلے جائیے
چاہیے. اتنی خدمت انسانیت کہیں پہ نظر نہیں آتی. بڑے بڑے ملک ہیں جو ہیومن رائٹس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اگر ہیومنز کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو. خدمت کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو. ایثار کو دیکھنا ہے تو کربلا میں آ کے دیکھو. کسی انسان کو کھانا کیسے کھلایا جاتا ہے، کسی کے پاؤں کیسے دبائے جاتے ہیں. کہاں ہوا ایک ہمسایہ بھی آپ کا ہونا تو کوئی کہے کہ جناب آج گھر کے اندر مشین خراب ہو گئی ہے، ہمارے 4 کپڑے تو دھو دو. آپ بولو کہ میں دھوبی تھوڑی ہوں تیرا. لیکن کربلا عجیب ہے، منت جورابے پاؤں سے اتارتے ہیں کہ ہم آپ کو دھوکے دیتے ہیں. کپڑے لے کر جاتے ہیں، ہم آپ کو دھوکے دیتے ہیں. کسی مومن نے کہا ایک بوڑھا عراقی کائے سے رو رہا تھا، چند لمحوں کے لیے میرے گھر میں آئیے کھانا کھائیے. ہم نے کہا بھائی پیٹ بھرا ہوا ہے. کہا نہیں، تم نہیں آؤ گے تو مجھے لگے گا آج حسین مجھ سے ناراض ہے، میرا آقا مجھ سے ناراض ہے. اس کے دل کو رکھنے کے لیے ہم نے کہا بھائی بھوک نہیں ہے، چند لقمے آپ کے گھر میں کھا لیں گے. تو بڑی خوشی سے گھر میں گیا، سفرہ اس نے بچھایا. کھانا لگانے سے پہلے دیکھا کچن میں گیا، ڈبے پڑے ہوئے تھے، نئے نئے برتن. ڈبوں کو کھولا، جلدی جلدی سے پلیٹیں نکالی، کپ نکالے، گلاس نکالے. ہم دیکھ رہے کچن میں اور بھی پلیٹس تھیں. ہم نے کہا بوڑھے آدمی نئے برتن کیوں نکال رہے ہو؟ پرانے برتن ہیں انہی کو یوز کرو. ڈبے کھول رہے ہو. اس کی آنکھوں میں آنسو آئے. کہا برتن تو ہیں، یہ میرے برتن نہیں ہیں جن کو نکال رہا ہوں. کہ کس کے ہیں؟ کہ یہ میری بیٹی کے جہیز کا سامان ہے، ابھی ایام اعزا گزریں گے، اس کی شادی ہے. ہم نے کہا پھر ان برتنوں کو کیوں نکال رہے ہو؟ کہ نہیں میرا دل ہے ان برتنوں میں حسین کے ظاہر کھائیں تاکہ اس کی زندگی میں خدا برکت کو نازل کرے. کہاں نظر آتی ہے ایسی خدمت؟ کہاں ملتا ہے ایسا جذبہ؟ ایک مومن کہے غالباً اسی سال، کہتے مولانا گرمی بڑی شدید تھی، کہتے بھوک لگی، میں نے کسی موقف سے کھانا لیا اور پول تھا، بوت تھا. اب اتنی گرمی کہ دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں بیٹھا، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا سایہ آ گیا میرے پیچھے. تو میں کھاتا رہا اپنی، اس بھوک تھی، گرمی تھی، لیکن سایہ آیا تو میں تھوڑی ٹھنڈک مجھے مل گئی. کہتے کھانا جب ختم کر لیا تو میں نے مڑ کے دیکھا ایک عرب قداور قوی الہیکل بہت لمبا، وہ میرے پیچھے کھڑا ہے، پسینہ دے رہا ہے اس کا. تو میں نے موقع والے کو کہا، میں نے کہا بھائی سب کھا رہے تو اس کو بھی تھوڑا کھانا دیتے، بیچارہ گرمی میں کھڑا ہے. وہ کہنے کھڑا نہیں ہے، یہ جان بوجھ کے کھڑا ہے. تو کیا مطلب کہ ہمارے گاؤں کا ہے، بڑا غریب آدمی ہے، ہمارے رسم میں کوئی نہ کوئی امام حسین کے ظاہروں کی خدمت کرتا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے خدمت پہ، پیسہ نہیں ہے بیچارے کے پاس، کوئی موقف لگاتا ہے. تو کہا یہ یہیں پہ کھڑا رہتا ہے. کہ کیوں؟ کیوں کہتا ہے میرے پاس کچھ نہیں، اللہ نے مجھے بڑا بدن دیا ہے، گرمی بہت ہے، اگر کوئی زائر بیٹھے گا میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں گا سایہ بننے کے لیے، اسے دھوپ نہ پڑے. ایسی انسانیت کا جذبہ کہاں نظر آتا ہے؟ ایسی قربانی کا جذبہ کہاں نظر آتا ہے جو کربلا ابا عبداللہ حسین نظر آتا ہے؟ اسی کویت میں آپ رہتے ہیں، اگر کوئی آپ کو کہے فلاں دکان سے بقالی سے آپ جا کر 4 چیزیں لے کر آؤ، آپ کہو گے بابا ابھی دھوپ بہت ہے، گاڑی ہوگی تو میں جاؤں گا، اے سی کے بغیر میں نہیں جاؤں گا. جو بندہ پورا سال بغیر گاڑی کے گھر سے نہیں نکلتا، کربلا جاتا ہے، لوگ منتیں کرتے ہیں گاڑی میں بیٹھ، کہتا نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے. یہ مزاج کس نے بدلا آپ کا؟ امام حسین نے مزاج بدل دیا، انسان کی فطرت کو بدل دیا کہ بندہ وہاں جا کے اپنی ذات کو بھول جاتا ہے اور ذات حسین کو یاد رکھتا ہے. کسی راقی سے کہا اتنی خدمت کیوں کر رہے ہو؟ کہ آپ کی نہیں کر رہے، یہ سوچ کے کر رہے ہیں اس راستے سے کبھی بیویاں گزری ہوں، اس راستے سے کبھی اہل بیت گزرے ہوں گے. تو 4 سالہ بچی کہہ رہی ہوگی کہ مجھے پانی چاہیے، اس وقت کوئی پلانے والا نہیں تھا. امام زین العابدین کے گلے میں پڑے تو گرم ہو جاتا تھا، کوئی ٹھنڈک دینے والا نہیں تھا. تو کہا کہ ہم یہ سوچ کی خدمت کرتے ہیں مولا آپ کی نہ کر سکے، آپ کے عاشقوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کے ظاہروں کی خدمت کر رہے ہیں. کسی نے آ کر مولا سوال کی امام زین العابدین آپ اتنا کیوں کہتے ہیں کہ میرے بابا کو سلام کیا کرو؟ زیارت عاشورہ 100 سلام ہیں. بڑا عجیب جملہ کا میرے چوتھے امام نے فرمایا اس لیے کہتا ہوں کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. مولا میں سمجھا نہیں کیا
فرما صبح عاشور جب خیمے سے نکلتے تھے، کبھی اکبر کہتے تھے بابا سلام، کبھی قاسم کہتے تھے چچا سلام، کبھی اونو محمد کہتے تھے مامو سلام، کبھی حبیب کہتے تھے آقا سلام، کبھی عباس کہتے تھے مولا سلام. کہ ظہر عاشور کے بعد کوئی رہا ہی نہیں. میرا بابا ترس گیا تھا کوئی ایک تو آئے جو مجھے سلام کرے، لیکن کہا کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا. اب فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی میرے بابا کو سلام کرتا ہے، فرمایا ہمارے کلیجوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. مقام آپ کو دیا گیا کہ آپ کے سلام سے اہل بیت کے کلیجوں کو ٹھنڈک ملے. امام حسین کسی بوڑھے بزرگ کے خواب میں آئے، فرمایا بوڑھے اگر دل میں تمنا ہے نا حسین کی زیارت کرو، اور کربلا نہیں آ سکے، فرمایا کہ یہ مت کہنا کہ ہم نے تجھے محروم کیا ہے. میں نے کہا یہ سخی نہیں، یہ کریم ہے. کریم وہ جو کسی کو کسی نعمت سے محروم نہ رکھے. فرمایا بوڑھے خلوص سے دل سے اپنے گھر میں بیٹھ کر حسین کو سلام کیا کرو، اللہ تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا. کہ مولا ایک سلام سے ثواب زیارت. فرمایا اگر سلام کرو نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا. آئیے دلوں کو کربلا لے جائیں. جنہیں سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جنہیں نہیں آتا نام حسین تو سب کو آتا ہے. آج اس طرح سے سلام کریں جس طرح زینب نے بھائی کو کیا، جس طرح سکینہ نے اپنے بابا کو کیا. سب مل کے السلام آواز تھوڑی بڑھا دیں.
میرا سلام مجھے نہیں پتا جواب میرے مولا نے خدا میرا سلام جن کا رنگ بدلتا یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بدلتا کبھی شروع کے تماشوں نے رنگ نیلا کیا کبھی ظالم کے تماشوں رخساروں پہ اتنا کیوں اسے صحیح بخاری کی حدیث سنایا کرو رسول خدا فرماتے مسلمانوں اگر کبھی ادب کے لیے حیوان کو بھی مارنا فرمایا اس کے بدن پہ مارا کرو لیکن کبھی چہرے پہ مارا کرو حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو میرے چوتھے ماں فرماتے بچی کی گود میں بابا کا کٹا ہوا رو کے کہنے لگی میرے غریب وطن بابا میرے 3 دل کے پیار سے بابا بابا ذرا آنکھیں کھولو ذرا میرے گزار بابا تیری سکینہ کر گزار چھوٹا تھا لیکن زمانہ میں ننے سے رخساروں کو یاد کیا میرا سلام ان رخساروں پہ جن کا رنگ تماچوں نے بدل دیا فرمایا غم اس بات کا نہیں کہ بابا کا گلا کاٹا گیا شہادت ہمارا ورثہ ہے فرمایا غم اس بات کا تھا کہ بابا کی توہین کی گئی بدن پہ گھوڑے دوڑائے گئے وہ کیفیت تھی میرے مولا کے بدن کی کہ پہن دے کے پہچان نہ سکے رو کر کہنے لگی اندر پھر کیا تو میرے ماجرا کیا تو میرا حسین کیا کیا بدن کے ساتھ یہ لئی گھوڑے دوڑانے کے بعد ابن سعد کے پاس گیا کہنے لگا ابن سعد جب میں نے حسین کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے میں نے اپنے کانوں سے مسئلہ کا نام حسین بن علی دوسرے کا نام
تھا مولا کی پسلیاں تب ٹوٹی جب شہید ہو گئے، لیکن قاسم ابھی زندہ تھا، دائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئے، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلے کربلا کا جو بھی شہید جب گھوڑے سے گرا، آواز بھی مولا میں گھوڑے سے گرا، لیکن قاسم کربلا کا واحد شہید ہے، کیونکہ یہ واحد شہید ہے جو بغیر سلا کے میدان میں گرا، تبھی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلے گئے، کہتے تھے گھوڑے سے گرنے لگے، یہ نہیں کہ مولا میں گھوڑے سے گرا، اتنے چھوٹے سے کہنے لگے جب مولا میدان میں پہنچے کہیں قاسم کا لاشا نظر نہیں آیا، دائیں طرف دیکھ کے آواز دے دیکھ کے آواز دے، آخر نے کہا قاسم امام ہو کر کے تو مجھے آواز دے، ایک مرتبہ کہیں سے آواز آئی جی میرے مولا، کہیں سے آواز آئی جی میرے مولا، مولا گھوڑے سے اترے، اب آگے داما گھوڑے سے کہیں سے کٹے ہوئے گھوڑ کے ٹکڑے اٹھائے، کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائے، گدری کو بالا نظر کی طرح مڑ دیا، کہنے لگے بابا علی خیبر پٹا کر آسان، لیکن یتیم کی لاش کے ٹکڑے اٹھائے، تو بابا بڑا کچھ گیا کے در پہ پوچھے، فرمایا اما ذرا بہن زینب کو بلانا، بہن زینب میں قاسم کی لاش لایا ہوں، لیکن ماں کو نہ بتانا، ماں برداشت نہیں کر پائے گی، سیدہ نے کہا حسین میرے ہاتھ تو خالی ہے، اور قاسم کی لاش کہنے لگے زینب یہ تو دکھنی میرے دین پہ دے گئے، اس میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہیں، عدم قول الظالمین، پروردگار جو محمد اور آل محمد کا واسطہ، ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہم سب کو شہداء کربلا کے ساتھ مشہور فرما، پروردگارہ جو متمنی ہیں زیارت کربلا کے ان سب کو زیارت بمعرفت ابا عبداللہ حسین نصیب فرما، پروردگارہ جو بیمار شفا کامل عاجلہ نصیب فرما، تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما، مومنین کے جان مال ناموس اور عزت کی حفاظت فرما، حق محمد و آل محمد ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ماتم حسین۔